یعنی میں آپ کو کچھ باتیں عرض کروں، یعنی انہوں نے اہل مدارس کو، علماء کو اپنی محنت سے ایک نئی سوچ دی ہے۔ یقین مانیے آپ، آج دارالعلوم کو تمام مدارس کاپی کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جو چیزیں ہمارے ہاں شروع ہوئیں وہ سب نے اس کو کاپی کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہمیشہ طلبہ کے اور مدرسے کے مفاد میں سوچا، اپنے ذاتی مفاد کو کبھی سامنے نہیں آنے دیا، اور ہمیشہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ کون سا فرد مدرسے کے لیے مفید ہے، اگرچہ وہ میرے لیے مفید نہیں ہے، مگر وہ مدرسے کے لیے مفید ہے تو اس کو رکھتے تھے۔ بعض اوقات وہ کہتے تھے، کسی کو کوئی بات ان کے دل میں ایک ہوتی تھی کہ یہ میرے ساتھ شاید اس کے مزاج نہ ملے، لیکن وہ میرے سے کئی مرتبہ لوگوں کے بارے میں کہا کہ فلانا آدمی ہے، اس سے مزاج میں تو میرا اختلاف ہے، لیکن دارالعلوم کے لیے بہت مفید ہے، وہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، دارالعلوم میں رکھوں گا۔ رکھتے تھے اس کو۔ اور یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو مثال اپنے ساتھیوں کو میں بتا رہا تھا آج بھی، جب انتقال کے بعد میں نے کہا دارالعلوم کے ہاسٹل لمس جانا ہوا، لاہور لمس میں ایک سیمینار میں گیا تو میں نے ان سے درخواست کی کہ میں آپ کا ہاسٹل اور درسگاہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ان کے معیار کو دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے لمس ہمارے یہاں پرون یونیورسٹی ہے اور بڑا مہنگا ان کے اخراجات ہیں، تو وہاں میرے پاس لمس کے کچھ ڈین حضرات ملے، انہوں نے کہا جی میرے بیٹے تو آپ کے یہاں دارالعلوم میں پڑھ رہے ہیں، آپ یہاں ہمارے پاس آئے ہوئے دیکھنے کے لیے۔ میں نے کہا جی بڑی خوشی کی بات ہے کہ صاحبزادگان یہاں پر ہیں۔ میں نے ان کا ہاسٹل دیکھے اور میں نے ان کا اپنا درسگاہیں دیکھی۔ آپ یقین مانیے، مجھے اپنے ہاں کے ہاسٹل اور اپنے ہاں کی درسگاہیں ان سے 21 نظر آئیں، 19 نظر نہیں آئی۔ اور یہ سوچ والد صاحب کی کیوں تھی؟ حالانکہ ہم آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں رہائش کے کوئی پیسے نہیں، ہمارے ہاں تعلیم کے پیسے نہیں، ہر چیز فری ہے۔ جو طلبہ کرائے کے کمرے لیتے ہیں ان سے بس نہ ہونے کے برابر برائے نام ایک چارجز لیے جاتے ہیں۔ ان کی سوچ کیوں ہوئی ہے؟ وہ فرمانے لگے، اس کا واقعہ ہے، فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک مرتبہ آسٹریلیا کی ایک فیملی آئی، ایک میاں بیوی ہے اپنے بچے کو لے کر۔ انہوں نے آ کر کہا کہ میں دارالعلوم میں اپنے بچوں کو داخل کرنا چاہتا ہوں۔ پورا دارالعلوم دیکھا انہوں نے اپنے بچوں کو داخل کرنے کے لیے۔ آسٹریلیا کی فیملی تھی، بہت پرانی بات عرض کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں شفٹ ہو جاؤں، اپنے بچوں کو میں دارالعلوم میں داخل کروں اور اپنے بچوں کو میں دینی تعلیم دوں۔ ہم آسٹریلیا سے آئے ہیں اور ہر طرح کی مشقت ہم برداشت کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو مدارس کا حال ہے، مدارس کے ہاسٹلز ہیں، اور ہمارے ہاں بھی اس زمانے میں ایسے ہی ہاسٹل تھے، اتنے زیادہ اچھے نہیں، اور درسگاہیں جو تھیں، کہہ رہے ہیں یہاں میرا بچہ آئے گا مر جائے۔ وہ والد صاحب کو بات اس کی اس طرح دل پہ لگی کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم ایک مخصوص بچوں کو تو تعلیم دیں، اعلیٰ فیملیز کے لوگوں کے بچے ہمارے ہاں نہ پڑھ سکیں، یہ کیسے ممکن؟ اس کے بعد یہ انہوں نے ہاسٹل، درسگاہیں، اپنا نظام اس کے بعد انہوں نے بنایا، اور وہ یہ جملہ فرماتے تھے کہ میں اتنی سہولتیں دینا چاہتا ہوں اور اس معیار کا میں ہاسٹل بنانا چاہتا ہوں جو اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹیاں رکھتی ہیں، اپنا معیار میں ویسا رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے مدرسوں میں علم دین حاصل کرنے کے لیے ہر طبقے کا بچہ آ سکے۔